بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 8ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں گفتگو کرتے آئے ہیں اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے 4 P's پہ گفتگو کی ہے. یہ 4 P's کون کون سے ہیں؟ پہلا پی ان میں سے دا پیپل، دین دا پروڈکٹ، اس کے بعد تیسرا پی از دا پروسیس، اور چوتھا پی جو ہے وہ دا پروجیکٹ اٹ سیلف. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم پہلے 2 پیز یعنی کہ دا پروڈکٹ اینڈ دا پیپل، ان دونوں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آج ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے پروسیس سے، یعنی کہ تیسرے پی پہ اپنی گفتگو شروع کریں گے. پروسیس کے سلسلے میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وٹ ڈو یو نیڈ فرام اے پروسیس پوائنٹ آف ویو؟ اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس گیون پروجیکٹ میں جس کا آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے، جو آپ کو اپنے پروڈکٹ جو ڈیولپ کرنی ہے پہلے پی کے حوالے سے، اس کے مطابق آپ کا کون سا پروسیس ماڈل ایسا ہے جو اس کے لیے ریلیونٹ ہے اور اس پہ زیادہ اپلیکیبل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لائف سائیکل پروسیس ماڈل، جو اس سے پہلے ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز جو ہم نے اسٹڈی کیے تھے مختلف، ان میں سے کوئی آپ پک کریں گے، یا ڈپینڈنگ اپون دا نیڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ مکس اینڈ میچ چیزوں کو کرنا پڑے. مختلف ڈیولپمنٹ ماڈلز میں سے آپ مختلف کمپوننٹس اٹھا کے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو مکس کر کے آپ اپنا ایک نیا ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور دیٹ پروجیکٹ یو کین بیسکلی پک اینڈ دین سلیکٹ. اس میں ذرا تھوڑا سا اس بات کرنا چاہوں گا جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن ذرا تھوڑی سی فرام ریویژن پوائنٹ آف ویو میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس آپشنس کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اگر تو آپ کا بڑا سمپل سا چھوٹا پروجیکٹ ہے جس کی ریکوائرمنٹس ریلیٹیولی اسپیکنگ کافی حد تک اسٹیبل ہیں، تو شاید آپ کو لینئر سیکوینشل ماڈل یا واٹر فال ماڈل آپ کو پک کرنا چاہیے اور آپ کو وہ یوز کرنا چاہیے. اگر آپ کا پرابلم اس طریقے سے ہے جو ریلیٹیولی اسپیکنگ بڑا ہے لیکن اس میں ریکوائرمنٹس آر ویل نون، لیکن آپ کی ٹائم لائنز بڑی اس میں ٹائٹ ہیں، ریکوائرمنٹس بڑی ویل انڈرسٹوڈ ہیں، اور آپ کو ری یوزیبل کمپوننٹس اس میں کافی زیادہ ہیں، تو شاید ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل زیادہ اپلیکیبل رہے گا. اگر آپ کا پرابلم اس طریقے سے ہے کہ جس میں ریکوائرمنٹس آر ناٹ ویری کلیئر، تو اس کیس میں آپ کو پروٹوٹائپنگ ماڈل شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی کہ پہلے آپ پروٹوٹائپنگ سے آپ ریکوائرمنٹس کو زیادہ کلیئر کریں، سمجھیں، اور اس کے بعد کوئی بھی دوسرا ماڈل آپ یوز کر سکیں. اسی طریقے سے اگر آپ کا پروجیکٹ بڑا ہے اور اس میں لیکن کسٹمر یہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اسے کچھ نہ کچھ ملتا رہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرنا شروع کرے، تو شاید آپ کسی قسم کا انکریمنٹل ماڈل جو ہے وہ یوز کرنا آپ کے لیے زیادہ مفید رہے گا. اور اگر آپ کوئی بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں رسک کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے اور ہر سٹیج پہ آپ کو کافی زیادہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کس طرح کے نئے رسکس انوالو ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت پڑے گی، تو شاید آپ اسپائرل ماڈل آپ کے لیے بہتر رہے گا. سو بیسکلی فرام اے پروجیکٹ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو، ایک پروجیکٹ مینیجر کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے، اور اس نوعیت کے مطابق اسے ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل پک کرنا ہے جو اس سچویشن میں ایک بہتر ماڈل ہو، زیادہ بہتر طریقے سے اپلیکیبل ماڈل سمجھا جائے. اس پروسیس ماڈل کو پک کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیز اور امپورٹنٹ ہے پک کرنی، وہ یہ ہے کہ ریممبر کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کی کوالٹی کے پیرامیٹرز آپ کے کیا ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف دا پروجیکٹ اینڈ دی کسٹمر اینڈ دی کوالٹی ریکوائرمنٹس فرام دیٹ پروجیکٹ،
یو وڈ آلسو آئیڈینٹیفائی کہ اس میں کوالٹی کے چیک پوائنٹس کہاں کہاں ہوں گے، کتنے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، ڈاکومنٹیشن آپ نے کتنی کرنی ہے، کتنی ایکسٹینسو ہے یا کم ہے، یا کس حد تک آپ کو اس چیز کو، کسی بھی چیز کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی ورک پروڈکٹس آپ کی کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں آپ ڈلیور کریں گے، ہر سٹیج پہ آپ نے کون سی چیز، کون سا ڈاکومنٹ، کون سا آرٹیفیکٹ آپ نے ڈلیور کرنا ہے، اور اس کی کوالٹی جو ہے اس کو جج کرنے کے، اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کے، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے آپ کے پاس کیا کیا میجرز ہیں، اور ود ان دس پروجیکٹ آپ کو ان میں سے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور کون کون سی ٹیکنیکس آپ کو یوز کرنی چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ جو پی ہے وہ ہمارا ہے اباؤٹ دی پروجیکٹ اٹ سیلف، کہ یہ پروجیکٹ کیا چیز ہے. پروجیکٹ بیسکلی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی یہ پوری جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے، جس میں آپ نے اس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ آپ کے کتنے ریسورسز لگیں گے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی کاسٹ لگے گی، کس شخص نے کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، کس سیکوینس میں یہ ایکٹیویٹیز پرفارم ہوگی، کون سا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل جو ہے یہ کیا ہوگا، اس ساری ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کا نام پروجیکٹ ہے. اس کا پورا پلان کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ٹریک کرنا، دس از واٹ دی پروجیکٹ از آل اباؤٹ. سو پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو سمجھنے سے پہلے ایک بار پھر ضروری ہے کہ اس چیز پہ ہم نظر ڈالیں کہ پروجیکٹس فیل کیوں ہوتے ہیں. یہ تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، میں ذرا تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا، ایک بار دہرانا چاہوں گا تاکہ یہ چیز یاد رہے کہ پروجیکٹس کے فیلئرز کی مین ریزنز کیا کیا ہیں، تاکہ ایک پروجیکٹ مینیجرز ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کرے. سافٹ ویئر کی پروجیکٹ کی فیلئر کی جو سب سے بڑی ریزنز تھیں، اس میں ٹاپ میں ریزن تھی انکمپلیٹ اور ایمبیگوس ریکوائرمنٹس. ایسی ریکوائرمنٹس جو آپ نے کلائنٹ سے لیں لیکن وہ ایمبیگوس ہیں یا انکمپلیٹ ہیں، اپنی ریکوائرمنٹ پوری نہیں لیں، یا وہ اچھے طریقے سے نہیں لکھی گئیں. اور ایمبیگوس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو شخص اس ریکوائرمنٹ کو پڑھتے ہیں تو دے کین کم آؤٹ وتھ ٹو ڈفرنٹ میننگس آف دیٹ دا سیم تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم روم فار مس انڈرسٹینڈنگ اور روم فار کنفیوژن. سو اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے، اس انکمپلیٹنس کی وجہ سے پروجیکٹس جو آپ چیز ایکچولی ڈلیور کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی جو کلائنٹ کو ایکچولی چاہیے، اور اس وجہ سے یہ پروجیکٹ اکثر اوقات فیل ہو جاتا ہے. تو دیز آر پرابلی دی ٹاپ موسٹ ریزنس فار دیٹ. اس کے علاوہ جو ریزنس پروجیکٹ کی فیل ہونے کی ہیں، اس میں ایسٹیمیشن کی غلطیاں ہیں. ایسٹیمیشن کی غلطیاں کس طریقے سے؟ انڈر پریشر بعض اوقات جان بوجھ کے یا جانتے بوجھتے ہوئے ایک انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے پروجیکٹ کی ایفرٹ کو، کہ ٹھیک ہے کلائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز 6 مہینے میں چاہیے. اب یو وانٹ ٹو ون دس پروجیکٹ ایٹ اینی کاسٹ اینڈ یو ٹیل دی کلائنٹ کہ اوکے آئی ول ڈو اٹ ان 6 months. تو جب آپ کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے میں یہ چیز کر دوں گا اور وہ چیز ریئلسٹک نہیں ہوتی، تو آبویسلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پروجیکٹ اچھے طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، اور دین اٹ اینڈز اپ ان اے فیلئر، ایز اے فیلئر. دوسرا جو ایسٹیمیشن میں ایرر جو ہے وہ پراپر مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ اپنی طرف سے ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پتہ لگا کہ وہ ایسٹیمیٹ اتنا ٹھیک نہیں تھا، اور وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایکچولی جو آپ نے کہا کہ یہ میں 6 مہینے یا 1 سال یا 2 سال میں یہ کام کر دوں گا، ایکچولی وہ کام 1 سال 2 سال 5 سال یا اسی طریقے سے زیادہ بڑا کام تھا جس کا آپ نے ایسٹیمیٹ کیا، آپ نے کم کیا، غلطی ہو گئی آپ سے، اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو ایک ایسا پروجیکٹ ہو جس میں ایسٹیمیشن آپ نے انڈر پریشر آ کے نوئنگلی ٹھیک ایسٹیمیشن انڈر ایسٹیمیٹ کر کے تو پھر آپ کام شروع ہو گئے. سو یہ ایسٹیمیشن کی غلطیاں جو ہیں یہ بھی پروجیکٹ میں کے فیلئر کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اوور آل پروجیکٹ کی ٹریکنگ جو ہے دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ایشو کہ جس کی وجہ سے پروجیکٹس فیل ہوتے ہیں. اگر پروجیکٹس کو پراپرلی ان کی پروگرس کو ٹریک نہ کیا جائے، ان کی پروگرس کو مانیٹر نہ کیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا جو آپ نے پلان کیا تھا
ایکچولی پروگرس اس پلان کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, تو پھر الٹیمیٹلی نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بعد میں جا کے بہت لیٹ جا کے پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنا اسکیجول مس کر رہے ہیں یا ہم نے کام پورا نہیں کیا, اور پھر انڈر پریشر جو کام کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی اوور آل جو ایکٹیویٹیز ہیں ایز اے ہول, ان میں پراپر طریقے سے ان کو اپلائی نہ کرنا جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کی فیلئر کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. اینڈ اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ فیلئر بیسیکلی ریزلٹس ان دی فیلئر ان دیٹ پروجیکٹ, اور وہ انیوزیبل قسم کی اپلیکیشن بن جاتی ہے. ریممبر میں نے اس سے پہلے کیپرز جونز کی آپ کو بات بتائی تھی کہ انہوں نے جو اپنا انالیسس کیا ہے اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ, اچھی پروجیکٹ مینجمنٹ واز ایسوسیٹڈ ود 100% آف دی سکسیسفل پروجیکٹ, اینڈ بیڈ پروجیکٹ مینجمنٹ واز ایسوسیٹڈ ود 100% آف دی انسکسیسفل پروجیکٹس. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جتنے پروجیکٹس دیکھے اور جن کو اینالائز کیا, ہر وہ پروجیکٹ جو کامیاب ہوا اس کے ساتھ اچھی پروجیکٹ مینجمنٹ ہوئی, اور ہر وہ پروجیکٹ جو ناکام ہوا اس کا ایک فیکٹر ایک بری پروجیکٹ مینجمنٹ بھی تھا. سو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی یا ناکامی کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ جو ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹس کے ایکسپرٹس ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس میں کافی کام کیا ہوا ہے, انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں. ان میں سے 2 گائیڈ لائنس کو ہم اگلے چند منٹ میں ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. یہ 2 گائیڈ لائنس, جو پہلی جو گائیڈ لائن ہے وہ ایک صاحب ہیں ریل, REEL, یہ ان کی دی ہوئی گائیڈ لائن ہے, اور بیسکلی اٹ از نون ایز ریلز 5 اسٹیپ پروسیس, کہ یہ 5 اسٹیپس آپ لیں تو آپ کا پروجیکٹ اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہوگا. یہ ریلز کے 5 اسٹیپس کون کون سے ہیں, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ان 5 اسٹیپس کو ذرا دیکھتے ہیں. ریلز 5 اسٹیپ اپروچ از: نمبر 1, اسٹارٹ آن دی رائٹ فٹ. نمبر 2, maintain momentum. Number 3, track progress. Number 4, make smart decisions. And number 5 is conduct a postmortem analysis. یہ جو 5 چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی دکھائیں, ایک بار پھر سے میں دہرانا چاہوں گا. اسٹارٹ آن دا رائٹ فٹ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ لیں تو سٹارٹ کرتے وقت آپ کا پروجیکٹ ٹھیک طریقے سے سٹارٹ ہوگا تو یہ اچھا پروجیکٹ, اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. اور وہ سٹارٹ ٹھیک طریقے سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس پروجیکٹ کو کریں تو سب سے پہلے آپ اچھی طریقے سے اس کی ریکوائرمنٹ انالیسس کریں, ریکوائرمنٹ اچھے طریقے سے آپ لیں, ان کو اچھے طریقے سے آپ انالائز کریں, اس کے مطابق پھر آپ پراپر اور اچھا ایک ایسٹیمیٹ ان ریکوائرمنٹس کا بنائیں. ان ایسٹیمیٹ کے مطابق آپ پراپر ریسورسز آپ ایلوکیٹ کریں اس پروجیکٹ کے لیے, اس کے لیے پراپر انفراسٹرکچر آپ ایلوکیٹ کریں. سو بیسکلی اسٹارٹنگ آن دا رائٹ فٹ, کہ جو شروع کا اقدام ہے, پہلا جو قدم جو اٹھائیں آپ, وہ ایک صحیح سمت میں آپ قدم اٹھائیں, اور اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو ریکوائرمنٹس بھی آپ کو ٹھیک سے لینے کی ضرورت ہوگی, آپ کو ایسٹیمیٹ پراپر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوگی, آپ کو ریسورسز پراپر آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے بعد آپ ان ریسورسز کو پراپرلی ایلوکیٹ آپ کریں گے تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ میں نے پہلا قدم صحیح سمت میں اٹھایا ہے. اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کیپ دا مومنٹم. کیپ دا مومنٹم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ اکثر اوقات جو پروجیکٹس جو ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو ہر شخص بڑے جوش و جذبے سے کام کر رہا ہوتا ہے, بڑا انتھوزسٹک ہوتا ہے اور بڑا
بڑی اچھی طریقے سے پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو جذبہ جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مومنٹم کم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پروجیکٹ میں جو ہے وہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ سلو ہو جاتا ہے کام، اس میں مومنٹم وہ نہیں رہتا، اس میں لوگ اتنی جذبے سے کام نہیں کرتے، اور پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو شروع میں چاہے آپ نے صحیح طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو شروع بھی کیا تھا، لیکن بیچ میں چل کے کیونکہ یہ اس میں اس کا مومنٹم وہ نہیں رہا، اس وجہ سے یہ پروجیکٹ ایک فیلئر کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جو پروگرس کے جو آپ کے پیرامیٹرز جو ہیں، جو آپ نے بینچ مارکس رکھے ہوتے ہیں، جو آپ نے مائل سٹونز رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ مس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ پروجیکٹ لیٹ ہو جاتا ہے، یہ پروجیکٹ میں وہ کوالٹی وہ نہیں رہتی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، اینڈ الٹیمیٹلی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ نہیں ہوتا. تیسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے یا اپروچ میں جو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے ٹریک پروگرس. پروگرس ٹریکنگ کا کیا مطلب ہے؟ پروگرس ٹریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یعنی کہ اس ٹائم پہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ کام ختم کرنا ہے اور یہ کام اگلا شروع کرنا ہے، اس وقت تک یہ چیز بن گئی ہونی چاہیے، اس وقت تک اس کا اتنا حصہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. اب ہم ساتھ ساتھ جب ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے تو ایک طرف تو ہم نے اسے پلان کیا، اب ہم اسے دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا جو ہم نے ٹائم لائنز اس پہ رکھی تھیں، کیا ان ٹائم لائنز کو ہم میٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو پروجیکٹس جو ہیں یہ سارے یعنی کہ ایک دم تو کوئی چیز نہیں بنتی، یہ ایک 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 کر کے آپ ایک ایک سٹیپ لیتے ہوئے آپ اس اینڈ ریزلٹ تک پہنچتے ہیں. تو جب تک آپ ساتھ ساتھ اپنے پروگرس پہ نظر نہیں رکھیں گے تو آخر میں جا کے یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ نے جو ٹائم اگر شروع میں لوز کر دیا ہے، اپنی اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ آپ کو کس سپیڈ سے کام کرنا ہے اور کس وقت تک کیا کام آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو آخر میں اس گیپ کو کمپلیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک کرکٹ میچ میں جو دوسری اننگز جو ون ڈے میچ میں لیٹ سے رن کو آپ چیز کر رہے ہیں، تو اس کیس میں آپ کو یو نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دی اینڈ ٹارگیٹ کہ آپ نے 50 اووروں میں اتنا 235 اسکور کرنا ہے یا 270 اسکور کرنا ہے جتنا ہے، اور آپ کا ریکوائرڈ رن ریٹ پر اوور کتنا ہے، آپ کتنی وکٹیں گنوا چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کو ان ساری چیزوں پہ آپ کو نظر رکھنی ہے تاکہ آپ آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ وہ رزلٹ اچیو کر سکیں. اگر آپ شروع میں بہت سلو ہو جاتے ہیں اور رن ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے آخر میں، تو پھر یہ اکثر اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اسے آپ پھر اسے پکڑ سکیں اور وہاں تک آپ پہنچ سکیں جہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جب تک اوور بائی اوور، بال بائی بال آپ اس ٹارگیٹ کی طرف آپ اپنی نظر نہیں رکھیں گے اور اس تک آپ پروگرس نہیں کریں گے، اور اپنے مائل سٹونز جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ 20 اووروں میں یہاں تک پہنچنا ہے، 25 اووروں میں یہاں تک پہنچنا ہے، 35 اووروں میں یہاں تک پہنچنا ہے، ہم نے اتنی وکٹیں بچانی ہیں، ہمارے پاس آخر 15 اووروں میں اتنا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ود دیز مینی وکٹس. تو یہ ایک اوور آل آپ کا پلان ہے، اور اگر آپ اس پلان سے بہت پیچھے کہیں پر رہ جاتے ہیں تو پھر چانسز اس چیز کے بہت کم ہیں کہ آپ وہ میچ جیت سکیں گے. تو یہ پروجیکٹ بھی یہ ایک اسی طرح کی چیز ہے. Progress is made one day at a time. Actually لوگ کہتے ہیں کہ schedules are missed one day at a time. کہ ایک وقت میں آپ ایک دن آپ پیچھے جاتے ہیں، ایک دن میں آپ ایک دن پیچھے جاتے ہیں، اور ایک ایک دن کرتے کرتے ہی جب آخر تک آپ کئی مہینے پروجیکٹ لیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک ایک دن کا آپ حساب رکھیں گے اور ایک ایک دن کی پروگرس کو پراپر پلان کر کے، اور جو مائل سٹونز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں ڈیلی، ویکلی، منتھلی، کوارٹرلی، تو اگر آپ ان مائل سٹونز کو اچیو کرتے رہیں گے تو آپ آخر تک ٹھیک طریقے سے آسانی سے پہنچ جائیں گے. اگر آپ ان مائل سٹونوں کو مس کرتے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ 2 دن کا کام تھا، اب یہ 3 دن میں کر لیتا ہوں، یہ 4 دن میں کر لیتا ہوں، تو اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس مس کرتے کرتے جب آپ آخر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت تک پتہ لگتا ہے کہ آپ کئی دن آپ بیچ میں مس کر چکے ہیں.
اور آپ کی پروگرس جو ہے اتنی پیچھے ہے اصل اسکیجول سے. تو اس کو ٹریک کرنا, اور پھر ٹریک کرنے کے بعد یہ ہے کہ اب اگر اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں, تو پھر ذرا اسپیڈ اپ کر کے یا کوئی اور میجرز لے کے کسی طریقے سے اس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کرنا. اگر آپ ٹریک نہیں کر رہے تو آپ اس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کتنا آپ پیچھے رہ گئے ہیں. تو دیٹ بیسکلی مینس کہ یو وڈ بیسکلی لوز دی میچ. چوتھا جو اس میں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میک اسمارٹ ڈیسیجنس. میک اسمارٹ ڈیسیجن کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو یو شوڈ ٹرائی ٹو کیپ تھنگس سمپل. جتنی کوئی چیز سادہ ہوگی, سمپل ہوگی, جتنا کوئی سولوشن اس کا سمپل ہوگا, اتنا اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ کا جو پرابلم ہے اس کا کوئی سمپل سولوشن تلاش کرنے کی کوشش کریں. اگر سمپل سولوشن نہیں ملتا, بعض اوقات جو کمپلیکس چیزیں ہیں وہ واقعی کمپلیکس ہوتی ہیں, دیٹس اندر اسٹوری. لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو سوچے بغیر کہ شاید اس کا کوئی اور سولوشن بھی پاسبل ہو جو شاید ذرا تھوڑا سا سمپل ہو, ایک کمپلیکس سولوشن کو پکڑ لیتے ہیں, اور پھر جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیونکہ وہ بائی اٹس ویری نیچر از کمپلیکس, تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ بنانا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا. اور جب اس کو بنانا اتنا مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلطی کرنے کے چانسز آپ کے اتنے بڑھ جاتے ہیں. جب غلطی کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا, اس میں ڈیفیکٹس آئیں گے, اس میں بگز آئیں گے, ٹیسٹنگ میں ٹائم لگے گا, اس کے بعد آپ کو اس کو بگ فکس کرنے میں ٹائم لگے گا. تو آپ کا اوور آل ٹائم اس طرح کی اس میں زیادہ کنزیوم ہوگا. Another very important consideration that you should have is کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمپوننٹ ہے, whether you can get this component off the shelf or not. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کو اس میں کمپوننٹ اب آپ کے پروجیکٹ میں ہوں جو آپ کے اوور آل اسٹرکچر میں فٹ بیٹھ سکتے ہوں, اگر آف دی شیلف آپ کے پاس اویلیبل ہیں, میک دیٹ کائنڈ آف ڈیسیژن کہ از اٹ فیزیبل ٹو بلڈ اٹ یور سیلف اور گیٹ اٹ فرام دی وینڈر, تھرڈ وینڈر. کیونکہ اگر یہ چیز فیزیبل ہو, آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز بنانے میں دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ یو ول ہیو ٹو ڈو. فرسٹ آف آل اس کی کنسٹرکشن, پھر اس کی ٹیسٹنگ. تو یہ اس پورے اس کا ڈیزائن, کنسٹرکشن, ٹیسٹنگ, یہ سارا جو کام جو ہے اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ریسورسز, اینڈ ٹائم اینڈ ریسورسز بیسکلی کنورٹ انٹو کاسٹ. تو آپ نے اس کو کاسٹ نکالنی ہے کہ آپ کو اس کی کتنی کاسٹ بنتی ہے, کاسٹ آف اونرشپ اس چیز کی کتنی ہے ورسز اف یو بائی اٹ فرام آؤٹ سائڈ. اسی طریقے سے انسٹیڈ آف کریٹنگ یور اون کسٹم میڈ کائنڈ آف انٹرفیسز, ٹرائی ٹو یوز اسٹینڈرڈ انٹرفیسز وچ آر آؤٹ دیئر ان دا مارکیٹ سو دیٹ وہ پلگ اینڈ پلے قسم کی سچویشن ذرا آسان ہو, آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے اس میں لگا سکیں. ایسی چیز نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بس یہ ایک آپ نے یونیک چیز بنا دی ہے جو اب کوئی اور اس جگہ پہ آ کے فٹ نہیں ہو سکتا, جو بھی چیز ہوگی یہ آپ کی اپنی چیز فٹ ہوگی, بیکاز ان دیٹ کیس آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز اور آپ کے پاس چوائسیز کم ہو جاتے ہیں. جو پانچواں اس میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا اس اپروچ میں وہ یہ تھا کہ ڈو اے پوسٹ مارٹم انالیسس. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد اس پروجیکٹ کا ایک پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پروجیکٹ میں اچھی باتیں کیا ہوئیں اور اس پروجیکٹ میں غلطیاں کدھر کدھر ہوئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے تو آپ اپنی اچھی چیزوں کو آپ کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں لگے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہر بار کرنی چاہیے, اور آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا, ریکارڈ میں نہیں یہ چیز آئے گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں دہرانی چاہیے, غلطیاں ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے تاکہ آپ اگلے پروجیکٹ میں وہ غلطیاں نہ کریں. تو جب تک یہ پوسٹ مارٹم انالیسس نہیں کریں گے اس وقت تک ان چیزوں کی نشاندہی نہیں ہوگی. ریل کی یہ جو 5 اسٹیپ اپروچ ہے یہ آپ کو اف یو ٹیک دس اپروچ چانسز آر کہ آپ پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے آپ مینیج کر پائیں گے اور آپ کی آرگنائزیشن وہ بہتری کی طرف اس کا سفر جاری رہے گا, کیونکہ یو آر ٹرائنگ ٹو لرن فرام یور مسٹیک فرام ایچ پروجیکٹ. یو آر لرننگ کہ آپ نے کیا غلطیاں کی اور اگلی بار آپ ان چیزوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں.
اس کے بعد جو دوسرا ایک گائیڈ لائن جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا جس کو ہم دیکھیں گے وہ بیری بیہم صاحب کی ڈیولپ کی ہوئی گائیڈ لائن ہے. بیری بیہم صاحب کا نام یہ شاید تیسری چوتھی بار اس گفتگو کے سلسلے میں آیا ہے. ون آف دی بگیسٹ نیمز ان سافٹ ویئر انجینئرنگ. ٹاپ کے چند بڑے لوگ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے فیلڈ میں جن کا شمار ہوتا ہے, بیری بیہم از ون آف دیم. بیری بیہم کی یہ جو گائیڈ لائن ہے اس کو W5HH پرنسپل کہا جاتا ہے. W5 stands for 5 W's and double H stands for 2 H's. 5 W's یہ بیسیکلی دیز آر 7 questions اور یہ 7 سوال, ان میں 5 سوال W سے شروع ہوتے ہیں. That is why they are called 5 W's. پہلے 5 سوال 5 W's, اس کے بعد 2 سوال جو ہیں 2 H's سے شروع ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ان 7 سوالوں کے آپ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں جب آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان 7 سوالوں کے جواب تلاش کر لیں گے اور اس کے مطابق آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کر لیں گے تو چانسز آر کہ آپ کا پروجیکٹ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہوگا. میں آپ کو سلائڈ پہ لے چلتا ہوں اور یہ بیری بیہم صاحب کے ڈیولپ کیے ہوئے 7 questions W5HH پرنسپل جو ہے یہ ایک بار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. The first question is, why is the system being developed? Second one is, what will be done? And third one is, by when? So پہلے 3 سوال, جو پہلے 3 W ہے, is why, آپ یہ سسٹم بنا کیوں رہے ہیں. دوسرا is what, کہ اس سسٹم کو بنانے میں آپ کو کرنا کیا ہوگا. اینڈ بائی وین از دا ٹائم لائن جب تک آپ نے اس سسٹم کو بنانا ہے. دا فورتھ ڈبلیو از ہو از ریسپانسبل فار اے فنکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے ریسورسز ہیں اور آپ نے ان کی رسپانسبلٹیز کس طریقے سے آپ نے اسائن کی ہیں, کون شخص کیا کام کرے گا, کیا فنکشن پرفارم کرے گا. The fifth question is, where are they organizationally located? اب یہ جو آپ کے جو مختلف ریسورسز جو ہیں, کیا are they co-located, are they distributed, جس طریقے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن سے بہت گہرا تعلق ہے. تو یہ پہلے 5 کوشچن why, what, when, who and where, یہ آپ کو ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا بیسک آرگنائزیشن, آپ کا پرابلم کیا ہے, اس میں آپ کو کرنا کیا پڑے گا, کب تک آپ نے یہ کام ختم کرنا ہے, کون لوگ ہیں, کیا کام کریں گے, اور وہ کس طریقے سے آپ نے ان کو آرگنائز کیا ہوا ہے اس ٹیم کو. دین دا 2 H's. The first H is, how will the job be done technically and managerially? So basically اس میں جو ٹیکنیکل چیلنجز ہیں اور مینیجیریل چیلنجز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ کام ٹیکنیکلی اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کس طریقے سے یہ اوور آل کام ہوگا. اینڈ دی سیکنڈ ایچ, اینڈ دیٹ از دی لاسٹ کوشچن, دی 7th question in this W5HH principle is, how much of each resource will be needed. That is, کتنے اس میں لوگ ہوں گے, کس طرح کے لوگ ہوں گے, سافٹ ویئر آپ کو کس طرح کا چاہیے, سافٹ ویئر ٹولز آپ کو اس میں کس طرح کے چاہیے, ڈیٹا بیس وغیرہ آپ کو کس طرح کا چاہیے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ہر طرح کے جو ریسورسز ہیں, جو اس میں جو لوگ اور اس کے علاوہ جو ادروائز جو ریسورسز, جو سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر جو آپ کو چاہیے, کس مقدار میں, کتنی کوانٹٹی میں, کتنے لوگ, کس طرح کے لوگ, کس طرح کی چیزیں یہ آپ کو چاہیے ہوں. یہ W5HH پرنسپل جو ہے, دیز 7 questions جو بیری بیہم صاحب نے فریم کیے ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں تو بیسکلی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی خاص نئی بات نہیں ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم ڈفرینٹ جگہ پہ, ڈفرینٹ کانٹیکس میں ہم کرتے آئے ہیں, لیکن بیری بیہم صاحب نے بیسکلی ایک فریم ورک مہیا کر دیا ہے جس میں آپ رہتے ہوئے آپ اپنا پروجیکٹ مینجمنٹ کے ان 7 سوالوں کو, 7 بیسک کویسچنس کو آپ ان کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. اور اگر یہ جواب آپ کو مل جائے اور آپ جواب تلاش کرنے کے بعد اس پہ عمل کریں,
ان اقدامات کو پورا کریں جو اس پہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان سوالوں کے نتیجے میں, تو چانسز آر کہ آپ کا پروجیکٹ ول بی اے سکسیزفل پروجیکٹ. سو بیسکلی اٹ گیوز یو اے فریم ورک فار بیٹر پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو اگلا جو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ آر دی کی پریکٹسز آف پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو خاص کون کون سی پریکٹسز جو ہیں آپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک بہتر پروجیکٹ بنا سکیں اور یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہو. اوور آل جو چیز جو بنے, جو نکلے, جو آپ کام کریں وہ یوزفل ہو, ضائع نہ جائے, سکسیزفل ہو. تو آئیے ذرا ایک نظر ان کی پریکٹسز پہ ڈالتے ہیں. ان میں سے کچھ پریکٹسز پہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا 4-5 پوائنٹ اوور ویو کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سو لیٹس گو ٹو دا سلائڈ فار کی پریکٹسز. The critical practices or the key practices in project management are: number 1, formal risk analysis; number 2, empirical cost and schedule estimation; number 3, matrix based project management; number 4 is earned value tracking; number 5 is defect tracking against quality targets; and number 6 is people aware project management. What is meant by formal risk analysis? فارمل رسک انالیسز کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی اس چیز کا نام ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس پروجیکٹ کے لائف سائیکل میں وٹ آر دا تھنگس دیٹ کین گو رانگ. ہم رسک انالیسز پہ ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو کون سی چیزیں جو گڑبڑ کہاں ہو سکتی ہے, کیا کیا رسک ہیں, کس طریقے سے پروجیکٹ جو ہے یہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے, وٹ آر دی آلٹرنیٹیو تھنگس اگر یہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے, اگر یہ خرابی ہوتی ہے تو اس خرابی کا امپیکٹ کیا ہوگا, آپ کے ٹاپ کے 10 رسک کون کون سے ہیں, اگر خدا نخواستہ یہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کے خیال میں یہ ایک رسک ہے, جو رسک ڈز اسٹرائک, تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور آپ کے پاس اس کے آلٹرنیٹیو پلانز آپ کے پاس کیا کچھ ہیں, اس رسک کو میٹیگیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں. میٹیگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ سارا رسک انالیسز اور اس کی پلاننگ میں یہ چیز شامل ہے, اور یہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے یہ ایک نہایت ضروری اقدام ہوتا ہے. دی سیکنڈ پارٹ از بیسکلی کاسٹ اینڈ اسکیجول ایسٹیمیشن. کسی بھی پروجیکٹ کے لیے کاسٹ اینڈ اسکیجول ایسٹیمیشن جو ہے, کتنی اس پہ خرچ آئے گا اور کتنے یہ اس پہ ٹائم لگے گا, یہ بیسک فنڈامنٹل اسٹیپنگ سٹونز ہیں جس پہ پورا پروجیکٹ پلان جو ہے جس پہ کھڑا ہو کے بنایا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ نہ پتہ لگے کہ یہ اس کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہے اور اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, تو آپ کسی بھی طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. تو دیز آر دا 2 فنڈامنٹل تھنگس دیٹ یو وڈ ہیو ٹو ڈو, اور اگلے لیکچرز میں ہم ان پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے میٹرک بیسڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. میٹرک بیسڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے کوئی کوانٹیٹیو میجرز پہ آپ پروجیکٹ کو مینیج اور ٹریک کریں, اور یہ دیکھیں کہ آپ کی پروگریس, آپ کی کوالٹی اور آپ کے دوسرے جو پیرامیٹرز جو ہیں سبجیکٹولی نہیں, کوانٹیٹیولی کوئی اس کی مقدار اگر آپ اس کو میجر کریں تو آپ اس کا جواب دے سکیں کہ اس میں کون سی چیز کس قدر ہے. صرف یہ نہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس میں دس از دی میجر آف دس پرٹیکولر تھنگ. تو اگر آپ کوانٹیٹیو طریقوں سے چیزوں کو میجر کریں گے اور طریقوں کو مینیج کریں گے تو چانسز آر کہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں آپ کو بہتر ملیں گے. اس کے بعد ارنڈ ویلیو جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے جو ریسورسز لگائے ہوئے ہیں اور جو آپ کی جو پروگرس جو ہے کیا وہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ
نے شروع میں اسکیجول کیا تھا. تو آپ یو وڈ ہیو ٹو ٹریک اٹ ڈاؤن اینڈ سی کہ آپ ارنڈ ویلیو آپ کس لیول پہ آپ کھڑے ہیں اور کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہیں اپنی ویلیو کو پروٹیکٹ کرنے میں. ہم اس پہ اتنی زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہم اگلے جو ہماری جو گفتگو ہے ہم اس میں جو کاسٹ اینڈ اسکیجول انالیسز اور میٹرک بیسڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ گفتگو کریں گے. کوانٹیٹیولی پروجیکٹ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ سب سے پہلا اس میں اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایسٹیمیشن پراپر آپ کر سکیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ایسٹیمیشن جو ہے یہ کوانٹیٹیولی ایسٹیمیٹ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں, کس طریقے سے آپ ایک نومیریکلی آپ ایک سائنٹیفکلی چیزوں کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. سو بیسکلی کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے. سب سے پہلے ہم ذرا ایسٹیمیٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوانٹیٹیولی ہم ایسٹیمیٹس کیسے اچیو کر سکیں گے. لیکن میں کوانٹیٹیولی اس پہ بات کرنے سے پہلے میں عمومی طور پہ ایسٹیمیٹس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ایسٹیمیٹس کا کیا رول ہے اوور آل پروجیکٹ پلان میں. جس طریقے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, ایسٹیمیٹس آر نیڈیڈ فار ٹائم اینڈ اسکیجول اینڈ کاسٹ. بیسکلی آپ پروجیکٹ کو آپ ایسٹیمیٹ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا, کتنا اس میں ریسورسز لگیں گے, کتنی اس میں کاسٹ آئے گی. بیسکلی ہم یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہو تو آپ اس بلڈنگ کا اس کا ٹائم اور اس کی کاسٹ آپ کیسے ایسٹیمیٹ کریں گے. کسی بھی بلڈنگ کے لیے جب آپ ایسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں, جب آپ ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اس پہ پیسہ لگے گا, تو ایک بیسک وہ آپ کو میجر دیتا ہے کہ آپ کی بلڈنگ جو ہے اس پہ پر اسکوائر فٹ کاسٹ 700, 850, 900 اس طریقے سے جو بھی جس طریقے سے بھی آپ بلڈنگ بنائیں یہ اتنا اس پہ خرچہ ہوگا کہ پر اسکوائر فٹ کاسٹ جو ہے لیٹس سے کہ یہ 800 روپیہ پر اسکوائر فٹ اس بلڈنگ کی کاسٹ ہے. ڈز دیٹ گیو یو اینی تھنگ؟ دی آنسر یس, ان اے وے کہ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ پر اسکوائر فٹ اس پہ کاسٹ کیا آئے گی, لیکن کیا آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس پوری بلڈنگ پہ کاسٹ کتنی آئے گی, یا اس کے آپ کو کوئی اس کا ایسٹیمیٹ آپ کو مل گیا؟ دی آنسر از ریئلی نو. آپ کو اس کاسٹ کا اس وقت تک نہیں پتہ لگ سکتا جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ بلڈنگ میں اسکوائر فٹیج ہے کتنی. یہ ہم 50,000 اسکوائر فٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 5,000 اسکوائر فٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں پر یونٹ کاسٹ تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ یہ 800 روپے پر اسکوائر فٹ ہے, لیکن اگر وہ 5,000 اسکوائر فیٹ ہے اس کا رقبہ, جس پہ جو اس کا کورڈ ایریا جو آپ کہہ لیں, تو اس کی کاسٹ شاید 40 لاکھ روپے کے قریب ہوگی. اور اگر یہ 50,000 اسکوائر فٹ ہے تو اس کے مطابق اس کی کاسٹ ہوگی اتنی بڑھ جائے گی. تو بیسکلی اس چیز کا تعلق اس سے بہت زیادہ ہے کہ کتنی اس پہ کاسٹ لگے گی, کتنا اس پہ ٹائم لگے گا, کہ کسی بھی چیز کا سائز کیا ہے. جب تک آپ کو سائز نہیں پتا ہوگا آپ ایسٹیمیٹ پراپرلی آپ نہیں لگا سکتے. سافٹ ویئر میں بھی بالکل ایسے ہی بات ہے. ان آرڈر ٹو ایسٹیمیٹ کہ اس پروجیکٹ پہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اور آپ کو کتنی کاسٹ لگے گی, یو وڈ فرسٹ نیڈ ٹو ایسٹیمیٹ کہ اس پروجیکٹ کا سائز کتنا ہے, یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ یہ C++ کا ایک پروجیکٹ ہے تو کیا یہ 10,000 لائنز آف کوڈ کے برابر ہے اس میں جو کوڈ لکھا جائے گا, یا یہ 10 لاکھ لائنز آف کوڈ کے برابر ہے, یا 1 کروڑ لائنز آف کوڈ کے برابر ہے, یا 50,000 لائنز آف کوڈ کے برابر ہے. آپ یعنی کہ یقیناً اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنی لائنز آف کوڈ لکھی جائیں گی وہ اتنا بڑا, شاید اتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہوگا اور اس پہ اتنی ہی ایفرٹ لگے گی. اس کا مطلب یہ ہے اس پہ اتنا ہی ٹائم لگے گا اور اتنے ہی آپ کو اسی طریقے سے ریسورسز چاہیے ہوں گے, اور پھر
اس پہ یعنی کہ ٹائم کو اگر آپ ریسورسز سے ملٹیپلائی کریں کہ کتنی دیر کے لیے کون سا ریسورس چاہیے اور ریسورس کی اگر آپ کاسٹ بیچ میں ڈال دیں تو آپ کو یہ ایک پروجیکٹ کی کاسٹ آپ کو مل جائے گی. تو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پروجیکٹ کا سائز کتنا بڑا ہے, جب تک آپ یہ چیز نہیں ڈٹرمن کریں گے آپ کو اس کی ٹائم اور آپ کو اس کی کاسٹ نہیں مل سکے گی. اب اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اس سے ملتا جلتا کام پہلے کیا تھا, یہ بالکل ویسا ہی کام ہے یا اس سے تھوڑا بہت فرق ہے. تو پہلے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا, لیٹ سے کہ یہ پہلے یہ 50,000 لائنز آف کوڈ تھا C++ کی, تو یہ پروجیکٹ کیونکہ اس سے ملتا جلتا پروجیکٹ ہے تو یہ شاید 55-60,000 لائنز آف کوڈ کے قریب ہوگا. تو یہ اس کا سائز ہے. پہلے 50,000 لائنز آف کوڈ کرنے میں مجھے اتنے ریسورسز, اتنا ٹائم اور اتنی کاسٹ لگی تھی, اس میں اس کے مطابق مجھے اتنی ٹائم, اتنا کاسٹ اور اتنا وہ لگے گا. سو بیسڈ اپون یور پریویس ایکسپیرئنس یو کین ایسٹیمیٹ. اور بہت بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ایسٹیمیٹ جو کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے اور پھر اس کے مطابق اس پہ کتنی کاسٹ اور کتنا ٹائم اس پہ لگے گا, کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے, یہ آپ کے پریویس ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ یہ ڈیسیجن کیا جاتا ہے. بیسکلی یہ جو ہمارا جو پریویس ایکسپیرئنس جو ہے یہ ایک کامیاب طریقہ ہے, اور بہت سارے لوگ جس طرح کہ میں نے کہا اس طریقے سے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پریویس ایکسپیرئنس جو ہے یہ کس کا کاؤنٹ کرتا ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دیر آر نمبر آف پیپل انوالوڈ ان دا پروجیکٹ, اور وہ جو مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا ایکسپیرئنس یا اپنے اپنے نظریے سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, میں نے یہ 6 مہینے میں کیا تھا, دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے یہ 1 سال لگا تھا اس چیز کو کرنے میں. اب دی کوشچن از ہوز ایکسپیرئنس کاؤنٹس ریئلی. میرا ایکسپیرئنس, میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہ میں 1 سال میں کر سکتا ہوں, کہ میرے باس کا ایکسپیرئنس جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے, یا یہ میرے کلائنٹ کا ایکسپیرئنس جو یہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے تو مہینے میں ایک چیز چاہیے. انفارچونیٹلی کیونکہ اس میں بہت زیادہ سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے, کوئی کوانٹیٹیو میجر نہیں ہے, ہر شخص اپنی بولی بول رہا ہے اور اپنے مطابق اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس میں اکثر اوقات کوئی اتنا سائنٹیفک یہ طریقہ نہیں ہوتا اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کا. اس وجہ سے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہ پروجیکٹ جو ہوتا ہے یہ لیٹ سے 2 سال کا پروجیکٹ تھا, لیکن یو اینڈ اپ سائننگ اٹ فار 6 months, کہ کیونکہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 6 مہینے میں ہو سکتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروجیکٹ کے فیلئر کی جو اوپر سے تیسری جو ٹاپ کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بیڈ ایسٹیمیٹ, کہ اچھا ایسٹیمیٹ نہ ہونا جو ہے وہ اکثر اوقات پروجیکٹ کے فیلئر کی طرف آپ کو لیڈ کرتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو اوائڈ. تو سبجیکٹیوٹی جہاں پر ہوگی, جہاں پر جو اپروچ جو ہے اتنی سائنٹیفک نہیں ہے, پرسن ٹو پرسن اس کا ایسٹیمیٹ ویری کر سکتا ہے, تو ایسی اپروچ جو ہے از اے ڈینجرس اپروچ. اس لیے ہم کوئی بہتر اس سے کوانٹیٹیو میجر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیں گے کہ ہمیں کوئی زیادہ بہتر طریقے سے ہم کوئی اندازہ کر سکیں کہ یہ میجر یہ کتنا بڑا سائز ہے, اور یہ کسی کے پرسنل ایکسپیرئنس پہ یا سبجیکٹیوٹی پہ بیسڈ نہ ہو, بلکہ کوئی اس کا سائنٹیفک طریقہ ہو اس چیز کو میجر کرنے کا. ان سائنٹیفک میتھڈالوجیز میں جن میتھڈالوجیز کی طرف ہم دیکھیں گے وہ 3-4 مختلف ہیں, لیکن ایک پہ ہم خاص طور پہ توجہ دیں گے. بیسکلی یہ میتھڈالوجیز کیا ہیں کہ یو کین ٹرائی ٹو میجر, کس طریقے سے آپ جو سافٹ ویئر کا جو سائز جو ہے میجر کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ سافٹ ویئر کا سائز میجر کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف لائنز آف کوڈ, کہ یہ کتنی لائنز آف کوڈ یہ لکھی گئی ہیں.
سو بیسکلی یہ لائنز آف کوڈ ہے، یہ 50,000 لائنز آف کوڈ ہیں C++ کی، یہ سافٹ ویئر کا سائز ہے. یہ لاکھ لائنز آف کوڈ ہیں، یہ 20,000 لائنز آف کوڈ کا پروجیکٹ ہے، یہ 2 لاکھ لائنز آف کوڈ کا پروجیکٹ ہے. سو لائنز آف کوڈ کین بی ون میجر آف دی سافٹ ویئر سائز. کچھ لوگ سافٹ ویئر سائز کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ یہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کتنا موٹا ہے، نمبر آف پیجز اس میں کتنے ہیں. دیٹ از آلسو سم تھنگ پیپل ٹرائی ٹو یوز اینڈ یوز سم ٹائمز، کہ جو پہلے جو میں نے ایک بار کام کیا تھا وہ اس میں ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ یہ 100 صفحے کا تھا، یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ 200 صفحے کا ہے، تو یہ اس سے ڈبل سائز ہے. اسی طریقے سے نمبر آف گوئز پہ بعض لوگ میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پچھلا جو پرابلم تھا جو میں نے کیا تھا، یہ اس میں 50 گوئز تھیں، یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 70 گوئز ہیں، تو یہ اس میں اس کا اتنا زیادہ، یہ 40% اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس میں نمبر آف گوئز 40% زیادہ ہیں. سو کوئی میجر، کوئی طریقہ جس کو آپ ایکچولی میجر کر سکیں کہ ان ٹرمز آف کہ وہ کتنا تھا اور یہ کتنا تھا، سبجیکٹیوٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک طریقہ ہے جس کو ہم فنکشن پوائنٹ کہتے ہیں. فنکشن پوائنٹ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کریں گے وٹ از فنکشن پوائنٹ. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو سافٹ ویئر کو میجر کرنے کا ہے، اور یہ ایک طریقے سے بڑی حد تک آج کل ایک ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے، یا یہ ایوالو ہو رہا ہے ایز اے ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ. ان سائز ایسٹیمیشن کی ٹیکنیکس پہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے. آج ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی بات اس موضوع پہ شروع کروں. تو میں چاہوں گا کہ آج ہم نے جو کچھ ڈسکشن کی ہے، جو باتیں کی ہیں، ذرا ان کو ایک نظر ان پہ دوبارہ دوڑا لیں اور ان کو سمرائز کر لیں، ان کو دہرا لیں. بیسکلی آج ہم نے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو 4 P's ہیں، ان میں ہم نے تیسرے P پہ بات کرنی شروع کی تھی. یہ جو تیسرا P تھا، یہ دیٹ واز دا پروسیس. پروسیس کیا چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے فار دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو پروڈکٹ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، اس کے لیے کون سا لائف سائیکل ماڈل جو ہے سوٹیبل رہے گا. اگر کوئی آپ کے پاس ڈائریکٹلی سوٹیبل ماڈل نہیں ہے، تو آپ کون سے مختلف ماڈلس کو مکس کر کے آپ اپنے لیے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس پروجیکٹ کے لیے آپ اپنا ایک ماڈل ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ کیا ماڈل ہوگا؟ سو بیسک تھنگ از ٹو اسٹارٹ ود کہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا، اس کے لیے آپ نے کیا ماڈل پک کیا ہے، بیکاز دیٹ از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. سو پروسیس کے بعد جو آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ورک پروڈکٹس کو بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ورک پروڈکٹس جو ہیں کہ اب جب آپ نے ایک بار یہ کہہ دیا ہے کہ لائف سائیکل ماڈل کون کون سا ہے، تو پھر کون کون سی ورک پروڈکٹس اس لائف سائیکل ماڈل پہ آپ کے کس سٹیج پہ آپ نے کون سی چیز آپ نے پروڈیوس کرنی ہے. بیسکلی یہ آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے، اس کوالٹی کے چیک پوائنٹس آپ کے پاس کیا ہیں، کون کون سے آپ نے جو کس جگہ پہ کیا چیز ڈلیور کرنی ہے، اس کی کوالٹی کو آپ کیسے چیک کریں گے، کس حد تک آپ اس پروجیکٹ میں کوالٹی آپ کو چاہیے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ آپ کے بیسک پروجیکٹ کے پیرامیٹرز ہو جائیں گے. کون سا پروسیس ماڈل ہے، کون سی ورک پروڈکٹس ہیں ایٹ ایچ اسٹیج آف دیٹ پروسیس ماڈل، اینڈ دین اس میں ان کی کوالٹی کے لیولز کیا کچھ ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز تھی وہ ہم نے پروجیکٹ پہ ہم نے گفتگو کرنی شروع کی تھی. اس پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم نے 2-3 مختلف چیزوں کو دیکھا تھا. خاص طور پہ سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لیا تھا ایک بار پھر سے کہ وٹ آر دی ریزنز فار اے پروجیکٹ فیلئر. پروجیکٹ فیل کیوں ہوتا ہے، کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں پروجیکٹ کے فیل ہونے میں، تاکہ پروجیکٹ مینیجر ایک بار ان چیزوں کو سمجھ جائے اور پھر اپنے پروجیکٹ کو اس طریقے سے پلان کرے، اس طریقے سے مینج کرے کہ ان چیزوں کے
غلط ہونے کا امکان کم سے کم تک ہوتا جائے تاکہ آپ کا پروجیکٹ ایک سکسیسفل پروجیکٹ بن سکے. اس سلسلے میں 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھا کہ مختلف لوگوں نے کچھ گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. اگر آپ ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں تو چانسز آر کہ یو وڈ ہیو اے گڈ سکسیسفل پروجیکٹ. یہ گائیڈ لائنس جو ہم نے آج دیکھی تھیں ان میں سب سے پہلی گائیڈ لائن تھی ریلز کی اپروچ، جس میں دیر واز اے 5 اسٹیپ اپروچ. اور اس 5 اسٹیپ میں اسٹارٹنگ ود رائٹ اسٹیپ کہ آپ اپنی چیزوں کو جو پہلا قدم جو اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں اٹھائیں اس میں کن باتوں کا آپ خیال رکھیں، اس کے بعد مومنٹم مینٹین کریں، پروگرس کو ٹریک کریں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اگر آپ ایسے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے چانسز آر کہ آپ کا پروجیکٹ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہوگا. اس کے بعد ہم نے بیری بیہم کا W5HH پرنسپل ہم نے دیکھا تھا. بیسکلی یہ 7 سوالات ہیں جو بیری بیہم صاحب نے ایک فریم ورک کی شکل میں دیے ہیں. جب آپ ان 7 سوالوں کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو خود بخود آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں ان کے جوابات ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک ایک کر کے یو پوز دیز 7 questions and you get answers to these 7 questions and basically اس کے نتیجے میں آپ اپنا پروجیکٹ پلان کرتے ہیں اور اپنی چیزیں پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جس چیز پہ ذرا نظر دوڑائی تھی خاص طور پہ وہ یہ تھی کہ وٹ آر دی کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کسی پروجیکٹ میں. اور 2 کریٹیکل فیکٹرز میں جس پہ ہم نے خاص طور پہ ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ ایسٹیمیشن کا کیا رول ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس میں. امپورٹنٹ چیز ٹو ریمبر ہیئر از کہ ایسٹیمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ جب تک آپ کو یہ چیز نہیں پتہ لگے گی کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا سائز کتنا بڑا ہے، نہ تو آپ اس کے لیے وقت کا تعین کر سکیں گے، نہ آپ اس کی کاسٹ کا تعین کر سکیں گے، نہ ریسورسز کا تعین کر سکیں گے. سو بیسکلی کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کریں کہ اس پروجیکٹ کا سائز کتنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ ساری چیزیں آگے اس کے لیے پلان کر سکتے ہیں. سائز کے سلسلے میں دیر آر اے نمبر آف میجرز جس میں لائن آف کوڈ، گوئیز، نمبر آف پیجز، اس طرح کی تمام چیزیں شامل ہیں. اور ایک خاص میجر جس کا ہم نے ذکر کیا تھا دیٹ واز دا فنکشن پوائنٹ، جس پہ ہم آئندہ چل کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج ہمارے پاس کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات یہیں پر ختم کروں گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فنکشن پوائنٹ انالیسس پہ اور فنکشن پوائنٹ پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے. اس سے پہلے ہم لائن آف کوڈ وغیرہ کا بھی ذرا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے اور پھر اپنی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.